يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور آج کے درس میں موجود سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام تر اسماء و صفات میں اور اپنی عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں، ہمسر نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو جمعیت اہل حدیث پرلی کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس پروگرام کے عنوان کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کی گئی
کہ موجودہ دور کے فتنے، جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اس دور سے لے کر آج تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، اور دین اسلام میں کبھی مسلمانوں کی جانب سے، کبھی غیروں کی جانب سے نت نئے فتنے پیش آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالی ہر امت کو آزماتا ہے، ہر امت کو۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے ان کو آزمایا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ العنکبوت پڑھیے آپ، آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ کہا اللہ نے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ صرف کلمہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالے گا، اللہ آزمائے گا۔ یہ آیت کریمہ دو چیزوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی چیز کہ فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے، اور فتنوں کا معنی بھی اس آیت نے بتلا دیا، آزمائش کے ہے۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ اس کے بعد کہا اللہ نے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم سے پہلے جو امت گزری ہے اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو آزمایا ہے، لیکن آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ نے کہا اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جب آزمائش آتی ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان والا کون ہے سچا، اور صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ آپ نے دجال کے متعلق وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک بڑی جماعت دجال کا ساتھ دے گی، اور یہ وہ جماعت ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی آزمائش ہے، تو وہاں پر آزمائش کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے پکے ایمان والوں کو اور جو جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہیں دونوں کو الگ کر رہے۔ اب آپ اس کی مثال لیجئے، آپ ایک سونار کے پاس سونا لے کر کے جائیے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سونا لے کے جائیے، اور اس کے بعد اس سے پوچھئے کہ یہ پکا کھرا ایک دم سونا ہے یا اس میں ملاوٹ ہے؟ تو سونار کیا کرتا ہے؟ اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، فتن تو الذہب۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سونے کو لے کر کے کیمیکل ڈالتا ہے، پھر آگ پر تپاتا ہے، تو اس میں جو خالص سونا ہو وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچا پکا ایمان والا ہے اور کون صرف وہ ایمان کا دعوے دار ہے۔ تو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آزمائشیں ہم سے پہلے بھی آئی ہیں، اور اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا ہے۔ اسی سنت کو اللہ نے جاری کیا اور ہمیں بھی اللہ نے آزمایا۔ آپ پڑھیے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزمایا۔ خیر کیا ہے؟ ہمارے اعتبار سے اللہ نے بہت زیادہ مال دے دیا، تو بہت زیادہ مال دیا جانا یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے خیر دیا، اللہ نے آزمایا۔
اب یہ بندہ اس مال کا استعمال کیسا کرتا ہے، جائز یا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور شر کیا ہے، مال کا کم ہو جانا۔ اللہ نے بندے سے مال کو لے لیا، اس کی تجارت میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، اب اللہ یہاں بھی آزماتا ہے۔ کیسے؟ بندہ صبر کرتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے یا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے یا اپنی تجارت کو کوستا ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ خیر اور شر دونوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، اور اللہ نے کہا وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، ہم سب نے پلٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، اور معمولی فتنے نہیں ہوں گے، معمولی فتنے نہیں ہوں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور تک ہم دیکھیں تو تقریباً 1450 سال کا فاصلہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ فتنے کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، اور جامع ترمذی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام مدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو آپ نے مدینے کی ایک اونچی جگہ سے مدینے کی بستی کو جھانک کے دیکھا۔ ابھی آج ہی ہم دوپہر میں کہاں گئے تھے، ہاں وہاں سے آ رہے تھے، تو جاوید بھائی نے بتلایا کہ تقریباً کئی ہزار فٹ جو ہے وہ بستی اونچی ہے آپ کے پرلی سے۔ تو ایسے ہی مدینے کی کچھ جگہ ایسی ہے جو مدینہ بستی سے اونچائی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے مدینے کی بستی کو دیکھتے ہیں اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں، هل ترون ما ارى، اے میرے اصحاب کیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں تو مدینے کی بستی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی ارى مواقع الفطن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہا جیسے آسمان سے بارش کے قطرات برستے ہیں میں ویسے ہی تمہارے گھروں پر فتنوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، اور کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا، اور صحابہ کے دور کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ نبی کا، پھر صحابہ اور پھر تابعین کا زمانہ۔ سب سے بہترین زمانے میں فتنوں کا نزول کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے بارش کے قطرات برس رہے ہو۔ تو آج 1400 سال بعد فتنوں کا کیا عالم ہوگا؟ بات سوچ کر کے دیکھیے، فتنوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسے ہی آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہا کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، آپ کو عمل کی مہلت مل گئی، جلدی کیجیے، اب انتظار نہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کے کلمات آپ کے کان میں آ گئے، اب آپ جلد از جلد نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے مسجد آ کر۔ جہاں آپ یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا سا اور، اس کے بعد آپ ایک بڑے فتنے میں پڑیں گے اور نماز آپ کی چلی جائے گی۔ کہا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، موقع ملتے مہلت ملتے ہی عمل کر لو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایسے فتنے ہیں جو بالکل اندھیری رات کی طرح ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں۔ آپ ان بستیوں میں چلے جائیں جہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اور ہم اندھیرے سے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ جس طرح اندھیرے تاریک ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس اندھیرے میں رسی اور سانپ کا فرق آدمی نہیں کر پاتا، ویسے ہی یہ فتنے آ رہے جب آدمی ایمان اور کفر کا فرق نہیں کر پائے گا۔ یہ فتنے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اور کیسے ہوں گے؟ کہا یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہا صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کفر میں پڑ جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہا تھوڑی سی دنیا کے حصول کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ شیخ الاسلام
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں اگر آدمی پڑ جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، بلا توبہ کے مرے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ان میں آپ نے جادو کا ذکر کیا ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے سماج میں نکل کر کے، میں سمجھتا ہوں ہر تیسرے گھر میں یہ پریشانی ہے۔ جادو کرنے والا مسلمان، کروانے والا مسلمان، اور جو کر رہا ہے یہ کام وہ بھی بہت بڑا دین اسلام کا عادی بنا ہوا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ یہ بھی دین ہو بعض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ ایمان والا تھا، گیا جادوگر کے پاس جادو کروانے، اپنے ایمان کو بیچ کر کے کفر میں داخل ہو گیا۔ حدیث رسول بتلاتی ہے کہ فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ فرصت نہیں دے گا۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک بے چینی میں آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کہا سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کہا اللہ اکبر، آج اللہ نے آسمان سے بہت سارے خزانوں کو نازل کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آسمان سے بہت بڑے بڑے فتنے میری امت پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا من یوقظ صواحب الحجرات، کہا کہ کون ہے جو میری بیویوں کو اٹھائے کہ ہم جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ بسا اوقات دنیا میں کپڑا پہننے والے لوگ آخرت میں ننگے ہوں گے۔ یہ 3 حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور 2 قرآن مجید کی آیات، اگر ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن و سنت یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم اور آپ ہر طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں میرے بھائی، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ فتنے، یہ آزمائش کئی طرح کے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان۔ آپ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کا جائزہ لیا جائے اور موجودہ دور کے جو فتنے ہمارے پاس پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ان فتنوں کی اگر خبرگیری کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان 2 طرح کے فتنے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے فتنے ہیں، 2 طرح کے فتنے، ایک شبہات کا فتنہ اور دوسرا شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ یہ ذرا آپ سمجھیے، سمجھنے کی چیز ہے۔ شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے دین کے بارے میں شک شبہ میں پڑ جانا، انسان کا اپنے دین کے بارے میں شک شبہ میں پڑ جانا، ایسے ہی شرک میں پڑ جانا، بدعت میں، خرافات میں، یا پھر دین کا معاملہ ایسا ہو جائے انسان کے لیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پائے۔ یہ آدمی شبہات کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شبہات کا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ دین کے تعلق سے انسان کا شک اور شبہ میں پڑ جانا۔ شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، وہ رسم و رواج ہے جو انسان کو دین کے معاملے میں شک شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ شبہات کے فتنے ہیں۔ اور دوسرا شہوات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ جیسے عورتوں سے مردوں کا اور مردوں کے ذریعہ عورتوں کا فتنے میں پڑ جانا۔ شادی شدہ مرد عورت، یہ کسی کی بیوی ہے، کسی کا شوہر ہے، آپس میں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بچیوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا بچیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور رشتوں میں جڑ جانا۔ حرام مال کی کمائی، حرام مال کی کمائی، یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دینا، انسانوں پر ظلم و زیادتی کرنا، زمین پر فتنہ اور فساد مچانا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے۔ اور میں نے یہاں ایک بڑی بھیانک چیز سنی کہ تقریباً 1 سال کے اندر 10 نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ کیا ہے بھائی؟ قرض کا معاملہ ہے، بچیوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں شہوات کے فتنے ہیں۔ واللہ کہہ رہا ہے یہ شہوات کے فتنے، کہ آپ دنیاوی معاملے میں پریشان ہو کے
اپنے نفس کی منمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر، یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ ہر آدمی جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، وہ شہوات کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں، آج دونوں فتنے ہمارے معاشرے کے اندر بڑے زور و شور سے عام ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیے، کہیں آپ دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعت ہے۔ لوگوں نے شرک کو دین اسلام، بدعت کو سنت سمجھ کے رکھا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے۔ نوجوان آج الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ جو شبہات کے فتنے میں پڑھ کر کے کفر میں اور شرک میں پڑ گئے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں شہر کلکتہ سے قریب مغربی بنگال میں ایک جگہ ہے آسنسول، وہاں کا ایک بچہ میرا اسٹوڈنٹ طالب علم تھا، کہہ لیجئے کہ وہ شرک اور کفر سے توحید کی طرف آیا تھا، شرک اور بدعات سے توحید کی طرف آیا تھا، لیکن دین کا معاملہ اس پر ملتبس ہوا، نہ جانے وہ کیسے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ واللہ کہہ رہا ہوں آج وہ شیعہ بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ 2-4 دن پہلے یہ محرم کے موقع سے میں نے جب اسٹیٹس چیک کیا تو دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ کر کے شیعوں کے مجلس میں داخلوں کی طرح تقریر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوں یہ نوجوانوں میں شبہات کے فتنے ہیں، نوجوانوں میں شبہات کے فتنے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان فتنہ انکار حدیث میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے نوجوان فتنہ انکار حدیث میں پڑے ہوئے ہیں، مشہور اعلیٰ قسم کے حدیثوں کا انکار کر دے رہے۔ کیوں؟ ان کے سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، ان کے سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، بعض نوجوانوں نے دین میں شبہات کا فتنہ کیسے پیدا کیا؟ کہا کہ قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے من کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ فتنے کہیں انجینئر علی مرزا صاحب کو لے کر کے آئے، کہیں جاوید احمد غامدی صاحب کو لے کر کے آئے، کہیں محمد شیخ کو لے کر کے آئے۔ یہ شبہات کے فتنے ہیں۔ مسلم نوجوان مغربی کلچر کی محبت میں پڑا ہوا ہے۔ ہیئر اسٹائل کسی فٹ بال پلیئر کی طرح ہے، کپڑے کسی فٹ بال پلیئر کی طرح ہے۔ ہماری بہنوں کا بھی عالم ہے، کپڑا لتا، رہنا سہنا، تعلیم، ساری چیزیں کیا ہے؟ مغربی کلچر کے مطابق ہے۔ شہوات کے فتنے دیکھیں، سماج کے اندر بے حیائی، بے پردگی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ ہماری مسلم بچیوں کو خصوصاً بے حیائی کرتے ہوئے دیکھیں گے، چاہے وہ انسٹاگرام کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہو۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو مسلم بچیاں آپ کو ناچتی اور گاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خاص کر کے میں سلفی نوجوانوں سے کہوں گا، سوشل میڈیا پر دعوت دین کے نام پر غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد کا آپس میں بات چیت کرنا اور دین کی دعوت کے نام پر یہ سب کچھ کرنا، یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر کوئی نوجوان کسی خاتون کے ساتھ جڑا ہوا جو کہ اس کی غیر محرم ہے تو آپ فوراً اس سے قطع تعلق کیجیے۔ آپ کے علاقے کے کوئی عالم دین ہے، آپ بیٹھ کر کے اس کے معاملات کو وہاں پر حل کروا دیجیے۔ سوال آیا، آپ شیخ سے جواب ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے۔ بات کرنے، چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر آج دعوت دین کے نام پر شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ دعوت دین کے نام پر بلا تحقیق کوئی بھی چیز مل گئی، کہا اس کو کیا کرو؟ پھیلا دو۔ اور اس معاملے میں سب سے زیادہ اگر کسی پر ظلم ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ کسی کو کوئی بھی بات اچھی لگ گئی، کہا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلاص ختم۔ اب بیچارہ سامنے والا اس کے اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد فلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو شریعت کا علم نہیں، وہ پریشان نہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہو سکتا؟ بڑی اچھی بات ہے، چلو لوگوں تک عام کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ علم نہ ہونے کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے سوشل میڈیا پر، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر حق قبول بھی کرنا چاہے تو ہماری بعض بدتمیزیوں کی وجہ سے وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر شبہات اور شہوات کے فتنے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، وقت کی بربادی، ماں باپ کی حق تلفی، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا، اور ایسے ہی دنیاوی بہت زیادہ دنیا دار ہو جانا، سودی کاروبار میں ملوث رہنا، ٹی وی سیریلز، ٹی وی کے پروگرامز، ایسے ہی خاص کر کے آئی پی ایل وغیرہ کی بیٹنگ، آئی پی ایل میں جوا کھیلتے مسلم نوجوان،
جوا کھیلتے ہیں، جوا، اس بال پہ کیا ہونے والا ہے، اس بال پر کیا ہونے والا ہے. حیرت کی بات ہے، اب تو حکومت نے جوا کھیلنے کے راستے آسان کر دیے. آپ دیکھیے ڈریم 11 کے نام سے ایک اپلیکیشن آتا ہے. ڈریم 11 میں آپ اپنی ٹیم بنائیے اور اس کے بعد اس پر سٹا لگائیے. یہ کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں جس میں مسلم نوجوان پڑے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں بار بار نوجوانوں کو ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ سوال یہ ہے نوجوانوں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ ایک چیز جان لیجئے میرے بھائی کہ نوجوان جو ہے ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. نوجوان جو ہے ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی انقلاب آیا ہے نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے. چاہے آپ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، عین جوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز کیا. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ نوجوان تھے. یہ سارے کے سارے نوجوان تھے. اور یاد رکھیں جوانی ایک ایسا لمحہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے. جوانی کا لمحہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ پڑھیں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم جب تک اللہ کے سامنے 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک وہ ہٹنے والا نہیں ہے قیامت کے دن. اس میں ایک سوال وان شبابہ فیما افناہ او فیما ابلاہ، اللہ اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کس چیز میں لگایا. اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ دے گا ان میں ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو. اس لیے میں خاص طور سے بار بار نوجوانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ عمومی طور پر جن فتنوں کا میں نے یہاں تذکرہ کیا قریب قریب ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے فتنوں سے گھرا ہوا ہے. اور سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو یہ فتنے ہیں ان فتنوں سے نجات کیسے ملے؟ کیونکہ اگر آدمی فتنے میں پڑ جائے تو پھر اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عمل تباہ اور برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اور اگر اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے جاتا ہے اور اس حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس کے درجات کو بلند کرے. میں نے یہاں 4-5 باتیں لکھی ہیں کہ فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہے، موجودہ دور کے فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا. ہم نے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے تو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اس کلمے پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ کیا ہے؟ فتنوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے. میری اپنی بات نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، سورۃ التغابن پڑھی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ فتنے، یہ آزمائش، چاہے وہ شبہات کے ہو یا شہوات کے ہو، یہ سب کے سب کیسے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں میرے بھائی. ان فتنوں کا نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ اور ان فتنوں سے نجات دینے والا بھی اللہ تعالیٰ. اللہ نے فتنوں کو نازل کیا تو نجات کے راستے بتلا دیے کہ ہم نے اگر ان راستوں کو اختیار کیا تو ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. کہا اللہ نے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی فتنہ اگر آپ پہنچے تو جان لو الا باذن اللہ، وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے. اس کے بعد کہا ومن یؤمن باللہ، ہاں جو اللہ پر ایمان لائے. ایمان سے مراد یہاں ہے لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد شرک نہ کرے. ومن یؤمن باللہ،
جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، یعنی اللہ اسے صراط مستقیم پر رکھے گا، اللہ اسے فتنوں سے بچائے گا، اللہ اس کی فتنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ کہا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر ہم اس کلمے پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آئیے قرآن مجید پڑھیے، آپ سورۃ الانعام کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک، ایمان لائے اور شرک نہیں کیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہا یہی لوگ امن والے ہیں۔ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد توحید پر ڈٹے رہنے والوں کو اللہ رب العالمین امن عطا کرے گا۔ امن سے مراد دنیا میں بھی امن اور قیامت میں بھی امن، کہا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ چلیے ایک سوال، یہ میری عادت ہے، جو بھائی مجھے پہلے سنے ہیں ان کو معلوم ہوگا، یہ میری عادت ہے، صحابہ کے دور میں جو فتنے اٹھے، خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان میں سے کسی ایک فتنے کا آپ تذکرہ کیجیے، کسی کو معلوم ہے کوئی بڑا فتنہ؟ مرتدین کا فتنہ جی، مرتدین کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جی، جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو اپنا نبی مان لیا تھا۔ اور کچھ؟ جی آواز نہیں آ رہی، کوئی مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ؟ انکار زکات، زکات دینے سے لوگوں نے انکار کیا تھا، اور اللہ کے رسول کی وفات، اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے، یہ آزمائشیں ہی تھی نا مسلمانوں کے لیے، تھی کہ نہیں تھی؟ بھائی صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جانا کہ نبی کو وفات کے بعد کہاں دفن کیا جائے، یہ آزمائش تھی۔ سیدنا عمر کا یہ کہہ دینا کہ کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی وفات ہوئی میں اس کی گردن مار دوں گا، یہ آزمائش تھی۔ اور اس سے بڑی آزمائشوں میں کیا تھی کہ اللہ اکبر، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس سے بڑی آزمائش یہ ہوئی کہ ایک بندے نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں، آپ کی وفات کے فوراً بعد لوگ اس کی فرما برداری میں لگ گئے جو اس کے علاقے کے تھے۔ یہ بڑے بڑے فتنے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایمان لے آئیے، توحید پر رہیے، اللہ آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ تمام معاملات ختم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے درمیان شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ بڑے بڑے شبہات کے فتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ اور ہم اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر توحید پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت کرے گا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، فتنوں میں لا الہ الا اللہ کے اقرار سے مراد کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کافی نہیں۔ ابھی حالیہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی صاحب نے ایک مفروضہ لکھا تھا کہ ایک عالم صاحب جو ہے ان کو جانوروں سے بڑا پیار تھا، تو ایک دن بچوں نے کیا کیا، ایک طوطا، پیرٹ جس کو کہتے ہیں، بڑا خوبصورت چلا کر کے عالم صاحب کو دے دیا، بڑے خوش ہوئے۔ اب عالم صاحب جب بھی درس میں پڑھانے کے لیے آتے اس طوطے کو اپنے ساتھ لے کر کے آتے، اور وہ طوطا ساری باتوں کو سنتا، سنتے سنتے اس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اقرار یاد کر لیا۔ اب وہ دن بھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن عالم صاحب کلاس میں بڑا رو رہے تھے، طلباء نے پوچھا کیا بات ہے شیخ محترم، آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ وہ جو طوطا تھا اس کی موت ہو گئی ہے۔ کہا کہ اس کی موت پر دوسرا لا کر کے دیتے؟ کہا نہیں، افسوس اس بات کا نہیں کہ اس کی موت ہو گئی، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ پوری زندگی جب تک ہمارے ساتھ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، لیکن جیسے بلی نے اسے مارنے کے لیے دبوچا اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ غائب ہی ہو گیا، بس وہ چیختا رہ گیا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اذان ہو، نماز ہو،
دینی مجالس ہر جگہ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سنتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، تعویذ بھی لٹکاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا بھی لگاتے ہیں یہاں پہ، کبھی کان کے نیچے، کبھی پیر کے تلوے میں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، دکان صبح صبح کھولی اور اگر کوئی ادھار مانگنے کے لیے آ گیا اس کو ادھار نہیں دیتے، بھی بہنی نہیں کرے سو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا چپل، ایک ٹوکری اور ایک جھاڑو بھی اس میں باندھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، غیروں کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، وہ تمام کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایسے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پڑھنے والا آدمی، ایسا پڑھنے والا آدمی فتنوں سے بچ نہیں سکتا، بلکہ اس کا خود اس طرح سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، بغیر اس کے معنی کو سمجھے، بغیر اس کے مفہوم کو جانے، بغیر اس کے تقاضے کو پورا کیے ہوئے، بذات خود ایک فتنہ ہے، بذات خود ایک فتنہ ہے۔ کیوں؟ وہ توحید کا اقرار بھی کرتا ہے اور شرک میں بھی پڑا ہوا ہے، تو فتنے میں پڑا ہوا ہے نا۔ اس لیے عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد اس میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کیسے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، کہا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوں نہ بانٹ دیا جائے، یا تمہیں آگ سے کیوں نہ جلا دیا جائے۔ یہ ہے اصل لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جو ہے ڈٹے رہنا۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن فرعون کی بیٹی کو اس کی خادمہ کنگھی کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ جو تم نے جس رب کا نام لیا اس سے مراد میرا باپ ہی ہے نا؟ کہا کہ نہیں، اس سے مراد تو میرا رب ہے، میں جس کی عبادت کرتی ہوں، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا تب تو بات ابا تک پہنچانی پڑے گی۔ پہنچا دیا۔ فرعون نے بلایا اس خادمہ کو اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، وہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا ہم سب کا رب ہے۔ کہا اچھی بات ہے، مجھے اپنا رب مان لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے دین کا سودا کر دیتے ہیں، ذرا اس واقعے سے عبرت حاصل کیجیے۔ کہا کہ فرعون کے حکم سے ایک بڑی کڑھائی میں تیل گرم کیا گیا اور اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اٹھا کے ایک بچے کو اس کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے توحید کا سودا نہیں کیا، اپنے دین کو بیچا نہیں، اپنے دین کو بیچا نہیں، اس کا سودا نہیں کیا، اس کے سامنے اس کے بچے کو ڈال دیا۔ کہا کہ اب بھی موقع ہے پلٹ آؤ۔ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ایک اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جانے ہماری قربان اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ سوچیں ہم توحید کا کیا کام کر رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچائی ہے آپ نے؟ یہ فتنے ہمیں کیوں آ گھیرے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس عظیم فریضہ دعوت الی اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سمجھایا نہیں اپنے بھائیوں کو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا، ہم نے سمجھایا نہیں، ہم نے سمجھایا۔ اس کے دوسرے بچے کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈال دیا گیا۔ صبر کا پیکر بنی رہی، کھڑی رہی وہ عورت ویسے ہی برداشت کیا، ایک ایک کر کے حتیٰ کہ اسے بھی اس آگ میں، اس دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے اسی دنیا میں اس خاتون کے لیے جنت کا پروانہ جاری کیا اور جنت کا فرمان سنا دیا۔ آزمائش آئی، آزمائش میں کھڑے اترے، توحید کی بنیاد پر، توحید پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یا رب، فتنوں سے اگر نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا نقطہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اس کے بعد بہت بڑے امام صاحب ہیں، بہت بڑے عالم صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک ولی ہیں، بہت بڑے فلاں ہیں، ان سب کی باتیں اپنی جگہ، سب کی بات مانی جائے گی، لیکن کب؟
جب ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف قرآن و حدیث کے موافق ہوں گی، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، سب کی بات مانی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہ کو معذرت اپنے طلبہ کو درس دینے کے لیے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے کل یؤخذ یرد الا صاحب هذا القبر، ہر آدمی کی بات مانی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کی، یعنی آپ کی بات مانی جائے گی۔ پوری دنیا کے ائمہ کی عزت کیجئے، احترام کیجئے اپنی جگہ، لیکن باتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں تو معذرت کے ساتھ ہم احترام سب کا کرتے ہیں، سنتے اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیجئے، فتنوں کے دور میں انشاءاللہ یہ نجات کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے لوگوں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، کیا آیا؟ نور، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی، روشن کتاب۔ اللہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت قرار دیا ہے۔ اگر نور کا معنی نبی لیتے ہیں تو اللہ نے نبی کو یہاں نور ہدایت قرار دیا ہے، اور اگر نور کا معنی قرآن لے تو معنی واضح ہے، کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس روشن اور واضح کتاب آئی ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ کیوں؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ اس قرآن کے ذریعے انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر نجات پانا ہے تو قرآن کے راستے میں آ جائیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے اس کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، بڑی بہترین بات ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ نے کہا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ اللہ نے گمراہی کو یہاں ظلمات سے تعبیر کیا ہے، ظلمات یہ جمع ہے ظلم کی، جس کے معنی ہوتے ہیں تاریکی اور اندھیرا، لیکن اللہ نے ہدایت واحد استعمال کیا ہے، نور۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت ہر دور میں ایک ہی چیز رہی ہے۔ جو لوگ یہ ڈھکوسلا کرتے نا کہ بھائی ہمارے یہاں تو چاروں امام برحق ہیں، ایک دن میرے سسر صاحب نے یہ بات مجھ سے کہہ دی کہ ہمارے یہاں چاروں امام برحق ہیں۔ میں کہا اچھی بات ہے، تو آج آپ اپنی مسجد جائیں تو سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیجئے، رفع الیدین کر لیجئے، چاروں امام میں سے کسی نے تو کیا ہے، جب برحق ہے تو کر ہی لیجئے۔ تو یہ ڈھکوسلا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حق ہر دور میں ایک رہا ہے۔ اللہ نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ گمراہی کو اللہ نے جمع استعمال کر، ہدایت کو اللہ نے واحد استعمال کیا۔ یہ مطلب ہے کہ ہدایت ہر دور میں ایک رہا ہے، اور اللہ نے وعدے کر دیا کہ وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور آپ کہیں گے تب سنت رسول کہا گیا، قرآن ہی نے تو نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ نبی کی فرما برداری کرو، قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ نبی کی تابع داری کرو۔ اللہ نے کہا جو اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لے کر کے آتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ ایسے ہے امام مروزی رحمہ اللہ نے ان کی مشہور کتاب السنہ، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے امام مروزی رحمہ اللہ کی کتاب السنہ، انہوں نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے، اور ابھی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور سے سنیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ کہا آپ نے فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي، کہا اے لوگوں میری باتوں کے تعلق سے عقل اور ہوش سے کام لینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی باتیں کہہ گیا ہوں تمہارے درمیان ان باتوں کے تعلق سے عقل اور ہوش سے کام لینا۔ اس کے بعد کہا فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، مجھے اللہ نے جو امانت دی تھی نبوت اور رسالت میں نے پہنچا دیا۔ اور یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک تمام خیر کی باتیں پہنچا دی اور ہر شر سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ تو کہا آپ نے کہ میں نے اللہ کی جانب سے دی گئی نبوت اور رسالت کو پہنچا دیا۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ ہاں کہا ایک چیز یاد رکھو، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم میرے بعد اس پر چلتے رہے تو کبھی بھی نہ شبہات کے فتنوں میں پڑو گے نہ شہوات کے فتنوں میں پڑو گے، ہر طرح کے فتنوں سے اپنی حفاظت کر لو گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
دو دلیلیں ہو گئی. تیسری دلیل سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے, راوی حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم شیئین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا بعدہما, اس کے بعد اب تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی آپ دنیا سے جانے والے ہیں, لوگوں کو نجات کا راستہ بتا رہے ہیں. آپ نے پہلے بتایا کہ فتنے آئیں گے, گویا کہ آپ فتنوں سے نجات کا راستہ بتا رہے ہیں. کیا کہ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور واقعی آج کے دور میں شبہات کا جو فتنہ ہے سنت کے تعلق سے, کہ بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سنت کا انکار کر رہے ہیں, سنت کا انکار کر رہے ہیں. میں آپ کو کہوں, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنہ غرق. کہا کہ سنت جو ہے اصل میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو آدمی اس کشتی پر اس دور میں سوار ہوا تھا اللہ نے اسے نجات دیا طوفان سے, اور آج بھی جو سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے اللہ اسے فتنوں سے نجات دے گا. لیکن اس دور میں جو اس کشتی پر چڑھنے سے پیچھے رہ گیا, چاہے وہ نوح کا بیٹا یا نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے ان کو ڈبو دیا. آج کے دور میں بھی اگر چاہے وہ جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو, اگر سنت کی چھوٹی سی چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے, گمراہی کی راہ پر ہے. کیونکہ سنت جو ہے یہ کشتی نوح کے مثل ہے میرے بھائی. جس طرح طوفان نوح میں کشتی پر سوار ہونے والے بچ گئے, آج اہل سنت ویسے ہی انشاءاللہ فتنوں سے اپنی حفاظت کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری سنت ہے. آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے. آج بعض لوگ شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, ائمہ میں سے کسی ایک کی اگر تقلید نہیں کی یا کسی ایک کے پیچھے اگر نہیں چلے تو تمہاری نجات ممکن نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ایسے بھائیوں سے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے. کتنی ہجری میں؟ 80 ہجری. بڑے ہونے میں, علم سیکھنے میں 10 سال تو لگے ہوں گے, 90 ہجری. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب نبی بنائے گئے آپ 13 سال تک مدینے میں رہے, ٹھیک ہے, اور ہجرت جب آپ نے کی تب سے ہجری سال جوڑا گیا, یعنی ادھر 90 اور ادھر 13, 103 سال. سوال یہ ہے کہ اس 103 سال میں لوگ کس کے پیچھے چل رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کو نہیں مانے تو سیدھی جنت میں نہیں جاتے, کامیاب نہیں ہوتے, نجات نہیں پاتے. یہ شبہات میں مبتلا کرنے کی بہت بڑی علامت ہے. سوال یہ کہ وہ 103 سال لوگوں نے کیسے زندگی گزاری؟ ظاہر سی بات ہے قرآن اور حدیث پر زندگی گزاری. ہم ائمہ کے شکر گزار ہیں, ایسا نہیں کہ ہم اماموں کو برا بھلا کریں گے, ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے اپنا وقت لگایا, اپنے قیمتی اوقات دیے, دین کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن کسی ایک امام نے یا چاروں نے مل کر مکمل دین پہنچایا, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ علم بہت وسیع ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے صحابی کھڑے ہیں, ایک دوسرے صحابی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا 3 مرتبہ, آواز دیا, آواز نہیں آئی, وہاں سے پلٹ گیا. اب یہ بڑے صحابی جو ہے, نام نہیں لے رہا ہوں, بعد میں نام بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ بڑے صحابی اس صحابی کے پیچھے گئے, جا کے کہا کہ کیا ہوا, آواز دیے اور پھر واپس آ گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ آواز دو, اگر وہاں سے آواز ملے تو ٹھیک, ورنہ واپس ہو جاؤ. تو یہ بڑے صحابی کہتے ہیں کہ اس بات پر تم گواہ لے کر کے آؤ نا, پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کہے کہ یہ بات تو چھوٹے بچے بھی جانتے مدینے کے. کہا ایسا, چلو گئے ایک مجلس میں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا ذرا ان کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا. کہا پھر خاموش ہو گئے. یہ علم ہے, ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا علم. معلوم ہے بڑے صحابی کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے مسئلے کا علم نہیں ہے. کیوں؟ یہ علم ہے. ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ سے محبت کیجئے اور ان میں سے جن کی بات قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لے لیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی اگر بات کو چھوڑ دے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم ان کی توہین کر رہے ہیں.
بلکہ ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. چاروں اماموں نے اپنا اپنا دامن جھاڑ دیا اور کہہ دیا کہ قرآن حدیث کے مطابق ہماری جو باتیں اس کو لے لینا، جو نہ ہے اس کو چھوڑ دینا. اب ہم زبردستی ان کی تقریر اپنے اوپر مول لیں، یہ مناسب نہیں ہے. لہذا فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کریں اور قرآن و سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے. آئیے تیسری بات، یہ بہت اہم ہے، تو یہ ہے کہ علم دین سیکھیے، علم دین حاصل کیجیے، آپ اور ہم فتنوں سے بچے رہیں گے. ایک صحابی ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام میں مجھے ذرا شک ہو رہا ہے میرے حال میں. کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ کے رسول میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، فلاں عمل کے بارے میں بتائیے، فلاں عبادت کے بارے میں بتائیے. لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور کہتے ہیں میں جا کے اللہ کے نبی سے شر، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافتاً ان یدرکنی، ڈرتا تھا کہیں اس برائی اور فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. اب ہمارے یہاں حصول علم کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، حصول علم کے نام پر ہم جلسے، جلوس، درس، دروس یہ کرتے ہیں. یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حصول علم نہیں ہے. یہ اس کا چھوٹا سا ذریعہ ہے، چھوٹا سا ذریعہ. حصول علم اصل میں کتابوں سے علم حاصل کرنا ہے، کتابوں سے. میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں رہتے ہوئے جالیات میں ہمارے ایک سینئر کلیگ ہیں، شیخ رحمۃ اللہ بالی، کشمیر کے ہیں. وہ کافی پرانے ہیں، تقریباً 30 سال سے تو جالیات میں شیخ ہیں ماشاء اللہ. تو ایسے ایک دن بات چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بوڑھے عربی سے پوچھا تھا کہ جب سعودی حکومت نہیں تھی تو تمہارے حالات اور معاملات کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے 100 حاجیوں کو لوٹا ہوگا. جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، جب موجودہ حکومت نہیں تھی آل سعود کی، تو میں نے 100 حاجیوں کو لوٹا ہوگا. لیکن جب سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعلیمات آئی، یہ سعودی حکومت آئی، آج میں خود حاجیوں کی حفاظت کرنے والا بن کے کھڑا ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کوئی کہہ لیجیے کہ جادو نہیں کیا تھا. ایسا نہیں کوئی کلمہ پڑھ کے سعودی عرب پر پھونک دیا سارے لوگ سیدھے ہو گئے. آپ نے ایک تحریک چلائی تھی، وہ تحریک تھی شرک کا خاتمہ، توحید کی دعوت. اس کے لیے انہوں نے کئی چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی. میں ہر یہاں جتنے نوجوان اور بزرگ ان کو مشورہ دیتا ہوں اپنی زندگی میں کم سے کم ان 4 کتابوں کو پڑھ دینا. کتاب التوحید، اصول ثلاثہ، نواقض الاسلام اور کشف الشبہات. ان 4 کتابوں کو کم از کم کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ دینا اپنی زندگی میں. ان 4 کتابوں کو یاد رکھو. علم، رک جائیں، اذان ہو رہی ہے شاید، رک جاتے تھوڑی دیر. اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ کم از کم جو ہے ان 4 کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور کسی عالم دین کی نگرانی میں یہ 4 کتابیں پڑھیے آپ. یہ 4 کتابیں، کتاب التوحید، اصول ثلاثہ اور نواقض الاسلام، کشف الشبہات، اور ایک اور کتاب اس میں جوڑ لیجیے قواعد الاربع. یہ 5 کتابیں جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ترتیب دی ہوئی. آپ ان کو پڑھیے تب آپ کو معلوم ہوا کہ حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے. بہرحال علم جو ہے علماء سے حاصل کیجیے. ان علماء کے بارے میں آپ دیکھیں جامع ترمذی اور سنن داؤد کی روایت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء نے اپنے پیچھے مال، دولت، زمین، جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ انبیاء نے علم چھوڑا اور علماء نے اس علم کو حاصل کیا ہے. لہذا اہل علم سے جڑیے. فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچانا ہے تو علماء سے جڑیے. آپ علماء سے علم حاصل کیجیے، علماء سے علم حاصل کیجیے اور ان علماء کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی توقیر کیجیے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ کے درمیان، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ کے درمیان میرے بھائی. ہم طالب علموں کو چاہیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان کی عزت اور ان کا احترام کرے. آپ کو معلوم ہے علماء اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیتا ہے، بڑے بڑے فتنوں سے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گھر جائیے گا، قرآن مجید کھولیے گا. قرآن مجید میں ایک مشہور سورت ہے سورۃ القصص. سورۃ القصص، سورۃ القصص کی آیت نمبر 78، 79، 80، 81، 82 اور 83 پڑھیے آپ. یہ تقریباً 5-6 آیتیں ضرور پڑھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں ذکر کیا. قرآن میں قارون معلوم ہے کون تھا؟ فرعون کے زمانے میں قارون بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور بعض اماموں نے جیسے امام جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہ قارون. بڑی مال و دولت اس کے پاس تھی اور بڑا اتراتا، بڑا گھمنڈ کرتا تھا. ایک دن اپنے پورے لاہ و لشکر کے ساتھ مال و دولت لے کر جب شہر میں نکلا تو وہ لوگ جن کے پاس علم کم تھا، عام لوگوں نے کہا کہ ہائے کاش اس کو جیسا دیا گیا ہمیں بھی دیا جاتا. اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے، تھوڑا اللہ تعالی ہمیں بھی دے دیتا. تو اللہ نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. علماء نے ان عام لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تم یہ دولت مانگتے ہو. اللہ نے جو آخرت کا ثواب تیار کر کے رکھا اس سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. کہا ایسی بات ہے؟ ہاں چلے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ اللہ نے اس کے دوسرے دن قارون اور اس کے لاہو لشکر اور اس کے مال و دولت کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے وہ قیامت تک دھستا رہے گا. دھسا دیا اللہ. اب جو لوگ عام آدمی تھے، علم والے نہیں تھے، علماء میں سے نہیں تھے، جنہوں نے خواہش کی تھی کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کا احسان ہوا کہ ان علماء نے ہمیں سمجھایا اور ان کے سمجھانے پر ہم نے وہ چیز نہیں مانگی، ورنہ ہم بھی آج قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے. یہ علماء ہیں، یہ علم والے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ہر قسم کے فتنوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں آج اکثر نوجوان اہل حدیث جو ہے شبہات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. کس کے تعلق سے شبہ؟ صحابہ کے تعلق سے. وجہ کیا بنی؟ ایک غیر عالم، ایک مشہور یوٹیوبر پڑوسی ملک کے انجینئر صاحب سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اللہ معاف کرے ہمارے نوجوانوں. کیوں علم حاصل کرتے بھائی؟ شیخ ان کی باتیں بڑی اوتھینٹک ہوتی ہے، بڑی دلیلوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور حدیث نمبر تو چوکتے نہیں بتانے میں، ایک دم انٹرنیشنل نمبر کے ساتھ بتاتے. ساری چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں، ساری چیزیں. آپ یقین جانیں میرے پاس آج بھی وہ آڈیوز موجود ہوں گے میرے فون میں. یو پی کے ایک صاحب، جب میں نے انجینئر علی مرزا صاحب کا رد کیا تھا پہلی مرتبہ، تو یو پی کے ایک صاحب نے مجھ سے 2-4 دن تک اچھے سے بات کیا. 5ویں دن سیدنا معاویہ کے بارے میں ایک دم بھدی بھوڑی اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں.
کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اتنا بڑا فین ہوں کہ پڑوسی ملک جانے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کیا کہ ویزا لگ جائے اور جا کر کے علی بھائی سے ملاقات کر کے آؤں. صحابہ کے بارے میں آج نوجوان شبہات کے فتنے میں مبتلا ہے. انجینئر صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ اگر میں اس دور میں ہوتا جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی تو میں تلوار لے کر کے نکلتا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف. یہ شبہات کا فتنہ ہے. کیسے شبہات کا فتنہ ہے؟ ہم تک دین صحابہ کے ذریعہ پہنچا ہے. ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعہ. اب کوئی صحابہ کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ شبہات کا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. جن صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جن صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا، جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے، یہ شبہات کا فتنہ ہے. نوجوانوں کو بچنا چاہیے. غیر عالم سے کبھی بھی علم دین حاصل نہ کیجیے. غیر عالم سے کبھی بھی علم دین حاصل نہ کیجیے اور علم دین کتابوں کے ذریعے حاصل کیجیے، ورنہ کیا انجام ہوگا میں آپ کو بتلاتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا. بعض علماء نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتی. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. تو بغداد کے کچھ لوگ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس پہنچے. ذرا دھیان سے سنیں اس بات کو. پہنچنے کے بعد کہا کہ اس خلیفہ نے، موجودہ جو حاکم ہے ہمارا حجاج بن یوسف، یہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، اس نے بہت بڑا فتنہ اٹھایا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کے خلاف خروج کر لیں، اس کے خلاف لڑیں. جبکہ اسلامی حکومت اگر ہے تو خروج نہیں کرنا چاہیے، خلیفہ کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اللہ یہ کہ وہ کفر کرے، اللہ یہ کہ وہ کفر کرے. وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا، اس میں پڑھنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علیکم بالنکرۃ، جانے دو، اس کی بات کو چھوڑ دو، اور جو تم نے خلافت کی بیعت کی ہے وہ بیعت کو نہیں توڑنا، ورنہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا خون بہے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں لوگ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس سے نکلے تو کہا کہ اس کی بات سنیں گے، ہم اپنا دیکھ لیں گے. لوگوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. سڑک پر اس نے ایک ایک کو کھڑا کرا کے قتل کروایا تھا. یہ تو بہت دور کی بات ہوگی. قریب کی مثال دیتا ہوں. سیریا کے بارے میں جانتے ہیں نا؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سیریا کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین، ان سے سوال کیا گیا تھا تقریباً 2004 یا 2011 میں کہ سیریا کا جو بادشاہ ہے فی الوقت، جو حاکم ہے بشار الاسد، اس کا باپ تھا حافظ الاسد. تو سیریا کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف خروج کرنا اور لڑنا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس دور کے بہت بڑے عالم دین ہیں. اللہ نے وہ فراست، وہ سمجھ، وہ بوجھ دی تھی. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ورنہ بڑی تباہی آئیں گی. لوگوں نے نہیں سنا ان کی بات اور اس کے خلاف خروج کر دیا. آج دیکھیں کہ سیریا کی حالت کیا ہے. کچھ ایک آدھ سال پہلے ہم سیریا کے لیے خاص طور پہ دعائیں کر رہے تھے نمازوں میں کہ اللہ وہاں کے سنی مسلمانوں پر رحم فرما دے. بعض سلف کہتے ہیں کہ علماء جو ہے فتنوں کے آتے ہی پہچان لیتے ہیں، اور عام آدمی جب فتنہ چلا جاتا ہے، جب آدمی اس میں پڑ جاتا ہے، دین ایمان لٹا دیتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ فتنہ تھا. تو یاد رکھیں فتنوں کے دور میں اگر نجات چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل علم سے جڑ کے رہیں، علماء سے جڑ کے رہیں، علماء سے علم حاصل کریں، علماء سے رائے مشورہ کریں اور ان سے علم حاصل کریں. خاص کر کے کتابوں کے ذریعہ، کتابوں کو پڑھ کر کے علم حاصل کریں. ایسے ہی شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنا ہے. تو ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے میرے بھائی. کسی بھی معاملے میں کیا کیجیے؟ جلد بازی نہ کیجیے. صبر رکھیے، انتظار کیجیے، معاملات کو دیکھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے. آپ پڑھیں قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں نے، یا کہہ لیجیے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. کب؟ جب آئی ایس اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا، یہی تھا نا؟ ہاں.
اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا، IS جس کو داعش کہا جاتا ہے، جب اس کا فتنہ رونما ہوا تو بہت سارے نوجوان خاص کر کے عرب ممالک میں اس فتنے میں پڑ گئے، جلد بازی سے کام نہیں، کہا کہ نہیں یہ بہت بڑی تنظیم ہے، یہ اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے، بڑے بڑے نوجوان چلے گئے، علماء نے منع کیا، سمجھایا کہ انتظار کرو، ایک وقفے کے بعد انہی نوجوانوں نے افسوس کرتے ہوئے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا کہ یہ تو خارجی ہے، یہ خود مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی نہیں کیجیے ورنہ آپ اس فتنے میں پڑ جائیں گے، جھانک کے مت دیکھیے اس فتنے میں ورنہ اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دجال کے بارے میں سنو تو اس سے دور بھاگو، کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے ذرا ہم دیکھیں تو یہ دجال کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے، جیسے اس کے قریب بھٹکیں گے اور وہ دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی بات ہو، صبر کیجیے۔ ابھی حالیہ میں طالبان کی حکومت آئی، بڑے خوش تھے لوگ، کیا تھے، بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے کہ بھائی طالبان کی حکومت آ گئی، اسلامی حکومت آ گئی، یہ وہ باتیں کی۔ آپ کو معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں بڑے بڑے سلفی علماء اور سلفی نوجوانوں کو یہی طالبان کی حکومت قتل کر رہی ہے۔ چلیے ریسنٹ مثال دیتا ہوں، حیدرآباد کے اندر ایک بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، سنا نا آپ نے، ایک ملعون نے، جب کامیڈین کیا نام ہے بندے کا، منور فاروقی، یہ حیدرآباد آنے والا تھا تو وہاں کے مسلم نوجوان بہت خوش تھے، کیوں، یہ ملعون مخالفت کر رہا تھا اور موجودہ حکومت اسے بلانا چاہتی تھی، تو مسلم نوجوان بڑے خوش تھے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے، ہمارا بھائی آ رہا ہے، اسٹیٹس لگایا، اس کے خلاف اس کی تائید میں نکلے اور لوگوں تک باتیں پہنچائی۔ وہ آیا، اس کے جانے کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ منور فاروقی کہاں ہے بھائی؟ ابھی اپنے کسی شو میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہوگا۔ نوجوانوں کی اس جلد بازی کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے، نہ وہ عالم دین ہے، نہ آپ کے اسلام کا نمائندہ ہے، ارے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ایک ہنسانے والا کامیڈین ہے جس کے اوپر آلریڈی کیسز چل رہے دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالی دینے کے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا، یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے انہیں برا بھلا نہ کہو گے ورنہ یہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہوا تو وہی ہوا۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے جلد بازی نہ کیجیے میرے بھائی، کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہے صبر رکھیں، اطمینان سے رہیے، آپ علماء سے رابطہ کیجیے، علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھیں، دیکھیے وہ کیا رائے دیتے ہیں، اور ایسے ہے جلد بازی نہ کریں اس طور پر بھی کہ کوئی بھی خبر ملتے ہی فوراً اس کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھے قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم خبر سنے ایکشن لے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، اب جس کے خلاف ایکشن لیے کیا ہوا، معاملہ اس سے خراب ہو گیا، شرمندہ ہو جائیں گے اس کے سامنے، نگاہیں جھکانی پڑے گی۔ نوجوانوں سے خاص کر کے کوئی بھی چیز ملے فوراً اس کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کیجئے، اس کی تحقیق کیجئے، اس کے بارے میں جانیے، تب ہم اور آپ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات، فتنوں سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجئے۔ صحیح حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے میرے صحابہ اللہ سے پناہ مانگو، کس چیز کی، ان فتنوں کی جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ ہاں میرے بھائی کچھ فتنے تو ظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ فتنے پوشیدہ ہیں جو ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں، سیدھا ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ سے پناہ مانگو ان ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے، تو صحابہ نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ نماز میں ہیں تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، من فتنة عذاب القبر، قبر کے عذاب اور اس کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ
मिन फितनतिल महया वल ममात, जिंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। आप गौर करके देखें, ख़ास तौर से हम अपने दिन भर के मामूल में कितनी मरतबा अल्लाह से फितनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में जाते हैं, इन फितनों से अल्लाह से पनाह तलब करते हैं, इन फितनों के ताल्लुक से कितनी मरतबा जी। इसलिए मेरे भाइयों, इन बातों को अपने जहन में आप बिठा करके रखें कि सबसे पहली चीज़, अगर फितनों से बचना है मौजूदा दौर के, जो छोटे बड़े बहुत सारे फितने जिनमें से बाज़ का सिर्फ मैंने तज़किरा किया, तो सबसे पहले अक़ीदा तौहीद को मजबूत बनाइए, अक़ीदा तौहीद पर डटे रहिए, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा कीजिए, कुरान और सुन्नत की ताबेदारी और फर्मा बरदारी कीजिए। उसके बाद उलमा से जुड़ करके इल्म दीन हासिल कीजिए, और इल्म दीन किताबों को पढ़ करके हासिल कीजिए, सुन सुना के नहीं, किताबों को पढ़ करके हासिल कीजिए। चौथी चीज़ जो मैंने बताई वो ये कि सब्र के दामन को थामे रखिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी ना कीजिए, और कोई खबर मिले तो उसकी तहकीक कर लीजिए। और पांचवी बात ये कि अल्लाह ताला से खूब दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमें और आपको हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको और हमारी इस तमाम पूरी उम्मत को हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी फितनों से महफूज फरमा दे। अल्लाह आलमीन तो हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह तो हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह तो हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह तो हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों की हर किस्म के फितनों से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जो फितने ज़ाहिर हैं अल्लाह हमें उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह जो फितने पोशीदा है, बातिन है, अल्लाह तो उनसे भी हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह आलमीन हमें जो परेशान हाल हैं अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल आजिला अता फरमा दे। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह आलमीन हमारे जो नौजवान अपने रिज़्क़ के मामलात में परेशान हाल है अल्लाह तो उनके लिए रिज़्क़ के मामलात को आसान फरमा दे। अल्लाह हमारी जो बहनें अपने घरों में रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह तो उनके लिए बेहतरीन दीनदार रिश्तों का इंतखाब फरमा दे। अल्लाह आलमीन जिन भाइयों की कोशिश से आज की ये मजलिस सजी है अल्लाह तो उनकी कोशिशों को कबूल फरमा दे। अल्लाह हम तमाम सामईन का यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमा ले। अल्लाह आलमीन तो जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारा ख़ातिमा हो तो ईमान व इस्लाम की हालत में हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।